لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ جس میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، بس وہ بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے علماء نے بعض جھوٹ کی جو جائز شکلیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی زیادہ بیان کیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے 3 موقعوں کے لوگوں کی گفتگو کے متعلق رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ 3 موقعوں سے وہ مراد لیتی تھیں جنگ کا موقع، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خاوند سے گفتگو کرنے کا موقع۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ رخصت سے مراد جھوٹ بولنے کی رخصت ہے، یعنی بھلائی کی چغلی کھانا یا بھلائی کی بات پہنچانا۔ اور اس میں ایک موقع تو جنگ کا موقع ہے کہ دشمن کے ساتھ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولے اور ایسی بات کرے کہ جو مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہو اور جس سے کفر جو ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے، تو یہ جائز ہوگا۔ یا جو 2 بندے آپس میں ناراض ہیں تو ان دونوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرنا تاکہ ان کے جو بغض و عناد کی برف ہے وہ پگھل جائے، اور یہ کہنا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، یا اس نے فلاں وقت ہم سے ایسی بات کہی، اور اگر اس نے نہیں بھی کی یہ بات تو یہ بھلائی کی بات ہوگی تاکہ ان دونوں کے دل آپس میں نرم ہو جائے۔ تو ایسا جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایسا بندہ جھوٹا شمار نہیں ہوگا۔ یا ازدواجی تعلق کو برقرار رکھنے یا انہیں خوشگوار رکھنے کے لیے شوہر کو اپنی بیوی یا بیوی کو اپنے شوہر سے کچھ باتیں چھپانی پڑ جاتی ہیں، تو ایسے خاص موقعوں پر یعنی ضرورت کے تحت جو حال ہے اس کو چھپا لینا، اور یعنی ایسا جھوٹ بولنا جو ہے یہ جائز ہے۔ جیسے ایک دفعہ کسی عورت نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ پیسے اپنے شوہر سے چھپا کے جمع کرتی ہوں اور انہیں نہیں بتاتی ہوں، کیونکہ اگر میں انہیں بتا دوں تو وہ اسی وقت مجھ سے سارے نکلوا کے لے جائیں، اور یہ پیسے میں ان کے بچوں کے لیے جمع کر رہی ہوں، انہی کے بچوں کے اوپر لگ جائیں گے، تو یہ میں چھپا کر رکھتی ہوں۔ تو ایسے چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ایک کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے بڑے پیسے جمع کر لیے، لیکن اگر میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل جائے تو میرا تو یہ سارا اعتماد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ شوہر کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی شوہر کو لوٹتا رہے اور بات کو چھپاتا رہے اور کہے کہ جی اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دی۔ تو ہم جو حدیث کا اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کس موقع پر کن حالات میں جو ہے یہ جھوٹ کی جو رخصت ہے یہ جائز ہوگی۔ جو ہے وہ اپنی یعنی بیوی بچوں کے منہ میں تو لقمہ نہ ڈالے، اور باقی سارے جو نفلی اس کے بہن بھائی یعنی رشتہ دار ہیں، نفل ہے نا، جبکہ میاں بیوی بیوی بچے جو ہیں یہ والدین یہ فرض ہیں، تو وہ نفل تو پورا کرتا رہے، اور جب بیوی کچھ مانگے تو وہ اس وقت جھوٹ بول دے کہ جی میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا ان میں جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو تاہم جو رخصت ہے اس کا مطلب صرف رخصت ہے، اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ انسان اپنی ساری زندگی ہر وقت جھوٹ ہی بولنے میں گزرے تو جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے۔ تو انسان کی معاشرتی زندگی بھی سچائی پر ہی مبنی ہونی چاہیے، اور چھوٹا موٹا جھوٹ جو ہے مثال اس میں ایک اور مثال دیتی ہوں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو منع کر دیا کہ اس نے اپنے یعنی میکے والوں سے نہیں ملنا، ماموں سے نہیں ملنا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ وہ ماموں بھی جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو اس کی بیوی بھی دوسرے کمرے میں ایڈمٹ تھی، تو بہرحال جب وہ کچھ ٹھیک ہوئے پتہ چلا کہ بھئی اس کمرے میں ماموں ہے تو وہ جا کے ماموں کو مل آئی۔ اب جب شوہر کو پتہ چلا کہیں سے تو بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں میں نہیں ملی ہوں،
کیونکہ وہ طلاق دینے پر جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا کہ میں طلاق دے دوں گا اگر تم ملی اپنے ماموں کو. تو ایسے موقع پہ اگر وہ سامنے آ گیا، اس نے مل لیا اس سے، اور پھر بعد میں اپنی زندگی جو ہے ازدواجی زندگی بچانے کے لیے اس نے کہا کہ میں نہیں ملی، تو جو ہے یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن شوہروں کو بھی ایسی پابندیاں جو ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں، ان کو توڑوانا نہیں چاہیے، اور ایسی پابندیاں بیویوں پر نہیں لگانی چاہیے. تو انسان کی بہرحال ساری زندگی سچائی پر ہی مبنی ہونی چاہیے، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس لیے مابین یعنی میاں بیوی کے درمیان جو بھی تعلق ہے یہ بہت خوشگوار قسم کا ہونا چاہیے، ناجائز قسم کی پابندیاں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور حق کے ساتھ جینے کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.